ہوں گے تو وہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں 4 وقت نماز پڑھتے ہیں یا 3 وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس لسٹ میں آئیں گے؟ کس میں؟ نمازیوں کی لسٹ میں 4 وقت کی نماز میں کیسی لسٹ میں؟ نہیں جیسے جو باب الصلاح سے داخل ہوں گے جنت میں؟ ہاں نہیں، اس میں نہیں آئیں گے۔ نمازی جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ سنے ہو کہ نہیں؟ 8 دروازے ہیں نا، اور 8 دروازوں سے پہلے ایک الگ دروازہ ہے۔ جنت کے بارے میں انشاءاللہ کئی باتیں ہوں گی۔ 8 دروازے یعنی پہلے مین انٹرنس ہے، ایک دروازہ وہ ہے، اس میں انٹری کریں گے، پھر سامنے کتنے دروازے ہیں آپ کے؟ 8 ملیں گے، ہے نا۔ اس دروازے میں جو داخلہ ملے گا، انٹری ملے گی اللہ رب العالمین کے رحمت سے، اس دروازے۔ آگے جو دروازے ہیں، باب الصلاح، باب الریان، باب الصدقہ، باب الجہاد، ہے نا، باب التوبہ، یہ سارے دروازے ہیں۔ تو اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ جیسے نمازیوں کا ہے نا، تو وہ نمازی جو نماز کے اندر لوگوں کے مقابلے میں الگ میزہ رکھتا ہے، اس کے الگ اسپیشلٹی ہے نماز کے اندر۔ ویسے تو نماز سب پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے آپ کو زائد نمازیں پڑھنا پڑے گا، سنتوں کے علاوہ اور نمازیں پڑھنا پڑے گا۔ مثلا آپ سارے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز کی وجہ سے آپ اس میں سے داخل ہوں گے ایسا نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد آپ 2 رکعت روزانہ زیادہ پڑھتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کے 2 رکعت آپ زیادہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا آدمی ہے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں، تیسرا آدمی ہے وہ 100 رکعت پڑھتا ہے نا۔ یہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، کس سے؟ باب الصلاح، باب الصلاح سے جائیں گے۔ سب کا گریڈ الگ ہوگا، 2 والا فرسٹ فلور پہ رہے گا، سیکنڈ فلور پہ رہے گا، دوسرا والا کہاں رہے گا؟ وہ سیکنڈ فلور پہ۔ 100 جو پڑھ رہا ہے وہ کہاں رہے گا؟ 100ویں فلور پہ۔ کہاں پہ رہے گا وہ؟ 100 پہ۔ 1000 جو پڑھنے والا اس کا درجہ کہاں رہے گا؟ 1000 فلور پہ۔ اور ایک فلور اور دوسرے فلور کا جو مسافت ہے، جو دوری ہے، کتنا ہے؟ جیسے ہم یہاں سے بیٹھ کے ستارہ دیکھتے ہیں، اگر آپ سیکنڈ فلور پہ ہیں، فرسٹ فلور پہ ہیں، تو جو سیکنڈ فلور پہ ہے اس کے اور آپ کے درمیان جو فاصلہ ہوگا کتنا ہوگا؟ جیسے آپ یہاں سے بیٹھ کے ستارہ دیکھیں۔ اور ایسے ہی ہم اپنے جو جنتی رہیں گے اپنے روم میں بیٹھ کے صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے گھروں کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ دیکھیں وہاں پر وہ ہے ان کا مرتبہ۔ اور اگر کوئی آپ کے گھر میں حافظ ہے اور آپ جو ہے دنیا میں لگے رہے، حافظ جی وہاں رہیں گے، آپ یہیں رہ جائیں، یہیں سے بیٹھ کے دیکھیں حافظ جی کا ایریا ہے نا۔ اور میں ایک بات پھر بتاؤں، حافظ جی کا ایریا ہے، امام کا ایریا ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ چلے آپ یہاں دنیا میں مشغول ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں، تو اس دنیا میں اس حافظ جی کی آپ کو عزت کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عزت کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں خیال کرنا پڑے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ یہاں کریں گے تو وہ قیامت کے دن کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آ رہا، انہوں نے میرے ساتھ بہت احسان کیا، اللہ رب العالمین اس کو یہاں بلا لے، میرے گریڈ پہ بلا لے، اس فلور پہ رہنا چاہیے میرا یہ دوست، ہے نا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو صالحین ہیں ان سے محبت کریں۔ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں 5 نماز پڑھ رہا ہے نا، اسے چڑھے نہیں، امام صاحب سے نہیں چڑھے، امام صاحب کو دوست بنائے، اب عشاء کے بعد لے آئے کہ ان کو برگر ورگر کھلائے، ہے نا۔ یہ وہ مذاق کی بات نہیں، دوستی کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے، ہے نا۔ اور دوستی کے بارے میں آتا ہے الصدیق عند وقت الضیق، دوست کون ہوتا ہے؟ جو پریشانی میں آپ کو بچائے، وہی دوست ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی دوستیاں ہیں یہ سب دوستیاں جو ہے حقیقی دوستی نہیں ہیں، دوستی حقیقی نہیں ہے۔ آپ کو جو آخرت میں بچائے گا وہ آپ کا حقیقی دوست ہے، آخرت میں جو بچائے گا وہ آپ کا حقیقی دوست ہے۔ تو یہ لوگ اگر آپ ان سے محبت کریں گے، ان کو یہاں یاد رکھیں گے، تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ تو حقیقی دوستی کے لائق کون ہے؟ اہل علم، حفاظ کرام، مولانا لوگ، امام لوگ جو دین کی باتیں کرتے ہیں۔ کوتاہی ہمارے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوتاہی، کم سے کم اس سے محبت تو کریں، ان کو تو نہ پریشان کریں، ان کی تکلیفیں جو ہو رہی ہیں اس میں تو ساتھ دیں۔ اگر آپ یہاں یاد رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو وہاں یاد رکھے گا، تو آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز، 4 وقت کی نماز پڑھنا ہی نماز نہیں ہے۔ ویسے وہ مجرم ہے، وہ جنت میں جائے کہ پہلے تو یہ مسئلہ باب الصلاۃ کی تو بات الگ ہے۔ 4 وقت کی نماز فرض ہے؟ کتنی فرض ہے؟ 4 رکعت آپ روزانہ پڑھتے ہیں۔ فجر کوئی یہ بتایا مجھے، جیسے آج فجر کی ٹائمنگ کتنی ہے نماز کی؟ 5:30 یا 5:35 کی جماعت ہے نا، 5:35 کی جماعت ہے نا۔ کوئی اٹھ کے اگر 6:15 بجے نماز پڑھے گا تو فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ 6:30 بجے کوئی بتایا فجر کی نماز ہوتی ہے؟
6:30 बजे कौन सी नमाज? इस्लाम में कोई नमाज 6:30 बजे की नहीं है। फजर की नमाज अपने टाइम पे, आप रोजाना उठ के उस टाइम पढ़ेंगे तो आप फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे, वो आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होंगे, वो आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होंगे। कुछ भी करें, आप फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उस वक्त कोई फजर की नमाज नहीं, उस वक्त कोई नमाज नहीं। फजर की नमाज अपने टाइमिंग पे, उस टाइम पे आप पढ़ें, किसी भी सूरत में कहीं भी रहें, कुछ भी हो जाए, ये नमाज आपको इसी टाइम पे पढ़ना। और अगर ये आप पढ़ लेंगे तो अभी जो बात हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और इसी सबको पहुंचाने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेली है ना। और इसी नमाज का आप मसला देख लें तो ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से लेके आए? मेराज से आए हैं ना। जब आप आए हैं तो अबू जहल ने क्या कहा? अब तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो नहीं मानेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी यहाँ से यहाँ, थोड़ी देर में वहां से वहां, फिर लौट को रात भर में वापस भी आ गया, मेराज से 7वें आसमान से होता है, ये तो मान ही नहीं जा सकता। और उसको एक पॉइंट मिल गया कि भाई बात अकल में नहीं आ रही है, तो चले हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास चलते हैं, उनको कहते हैं कि देखो आपके दोस्त और आपके साथी क्या कह रहे हैं। और उनको ये मालूम था कि हज़रत अबू बकर ये सबसे बड़े सपोर्टर हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह देंगे तो मामला जो है खत्म हो जाएगा। अबू जहल को भी मालूम था कि सबसे अच्छे इंसान और सबसे बड़े सपोर्टर किस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। लोगों को आज ये बात समझ में आए चाहे ना, लोगों को ये बात समझ में आए चाहे ना। अबू जहल को भी बात मालूम थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सच्चा साथी है जो सही तरीके से तस्दीक करने वाला है, वो हज़रत सीधे वहां पे गया और उनसे कहा कि देखो आपके साथी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? यानी कहने का मतलब ये है कि इस नमाज को आप लेके आए हैं, लोग आपके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं और आप नमाज में नहीं आए। कौन सी मोहब्बत है? अभी मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं ना, कौन सी मोहब्बत है? और कौन सा मसला है फजर की नमाज में? कौन सा मसला है? कोई मसला नहीं है, बल्कि उसमें लज्जत है। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ पाया उसको किसी नमाज में कोई लज्जत नहीं मिलेगी, कोई लज्जत नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, अभी जो बाबू सलात की बात हुई है ना, बाबू सलात की जो बात हुई कि बाबू सलात में वो जाएगा, तो वो जाएगा बाबू सलात से जन्नत के अंदर जो नमाज जब पढ़ेगा तो उसको मजा आता है। ये अलामत है, सीधी सी अलामत। आप नमाज में खड़े हैं, आपको इंजॉय हो, मजा आ रहा है, अभी चाह रहे हैं कि नमाज खत्म ना हो, तब तो आप समझ जाए कि आप बाबू सलात से जाए। और आप आए हैं कि भाई ये 5 मिनट का मामला है, जल्दी से खत्म हो, बाहर निकल जाओ, तब फिर नहीं जा पाएंगे, बल्कि नमाजी आपके लिए वबाल बन जाएगी। और फिर मैं आप नमाज की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात आपको बताऊं, हो सकता है इस बात को सुन के आपकी नमाज में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, है ना। उसको इस तरीके से कि हम इंसान हैं, हमारे पास जिस्म के साथ साथ रूह भी है कि नहीं है? और रूह असल है, रूह ही क्या है? असल है। बॉडी को बचाने के लिए हमें खाने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? नहीं खाएंगे तो क्या होगा? मोइली पहुंच जाएंगे कि नहीं कब्रिस्तान, है ना। ऐसे ही ये रूह जो है ना, उसको भी ग़िज़ा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? उसको भी जिंदा रखना है। और ये जिंदा कैसे रहेगी? नमाज। नमाज जब पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो ये रूह जो है जिंदा रहेगी। और नमाज ऐसी चीज है कि जिसमें रूह को हर तरीके से ग़िज़ा मिलती है। नमाज ऐसी चीज है जिसमें रूह को हर तरीके से ग़िज़ा मिलती है। आप ऐसी तस्वीर करें कि जैसे आप किसी फंक्शन में गए, शादी में गए, कहीं भी गए, तो आपके सामने टेबल पे सारी चीज़ें रखी हैं, आपका मन है तो ये खा ले, आपका दिल इसमें लगा तो आप ये खा ले, आपको स्टार्टर पसंद है तो उसी पसंद है, आपको हलवा पसंद है, कोई एक चीज़ तो पसंद आएगी, कोई एक चीज़ तो आपको पसंद आएगी जिस पर आप फोकस करोगे, है ना। नमाज में भी, नमाज में देखें क्या है, सबसे पहले अल्लाहु अकबर, तकबीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रुकू है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अस्कार है, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बिल अज़ीम, है ना। कुरान की तिलावत है कि नहीं? और भी चीज़ें, सलाम है। तो अब इसमें से आपको कोई चीज़ पसंद आना चाहिए कि अब भाई मैं सजदे में गया हूँ तो मुझे सजदे से उठने का दिल नहीं हो रहा है, कोई चीज़ तो आपको पसंद आना चाहिए, या कम से कम अल्लाह के सामने खड़ा हो, यानी आपकी जो रूह है उसकी ग़िज़ा कहीं तो फोकस करना चाहिए कि ये वाली ग़िज़ा मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उसमें आदमी टाइम लगाए। किसी को रुकू में मज़ा आ सकता है, किसी को अल्लाह के सामने खड़े रहने में मज़ा आ सकता है, किसी को सजदे में आ सकता है। तो आदमी तलाश करे नमाज में कि उसको कहाँ मज़ा आ रहा है ना, और ये मज़ा मिलेगा।
مزہ ملے گا, اور جس کو یہاں مزہ ملے گا اسی کو پھر جنت کے اس دروازے سے راستہ ملے گا. شیخ جیسے عاشورہ کے روز کے تعلق سے نماز پڑھ رہے ہیں, بول دیجیے. جیسے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے ہے کہ جیسے اللہ کے نبی عاشورہ کا روزہ مدینہ منورہ گئے تو روزہ رکھتے ہیں. ہاں اگر انشاءاللہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 ایک روزہ ملا تو کیا اس سے پہلے روزہ نہیں رکھتے؟ اس سے پہلے عاشورہ کی اگر ہم بات کریں نا, عاشورہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے نا. تو عاشورہ کے روزے کی ہم بات کریں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے, اور جب تک رمضان کا روزہ فکس نہیں ہوا تھا تب تک وہی روزہ تھا, اور وہ تاریخ چلی آ رہی, اسی لیے وہ لوگ بھی رکھتے تھے. کفار مکہ بھی رکھتے تھے اور یہودی بھی رکھتے تھے. تو یہودی بھی رکھتے تھے, کفار مکہ بھی رکھتے تھے. آپ مدینہ میں آئے تو یہ لوگ رکھتے تھے, تو پھر آپ نے بتایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے. پہلے سے آپ روزہ رکھتے تھے, بلکہ کفار مکہ بھی رکھتے تھے, پہلے سے روزہ تھا, اور یہی فرض تھا جب تک کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا. تو اس میں مخالفت کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اگر آئندہ رہو تو مخالفت کرو. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تو اپنا یہ کیا نام ہے داؤد علیہ السلام بھی تو روزہ رکھتے تھے, تو ان کی دلیل کس طریقے سے تھے؟ کس کی؟ وہ ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے. ہاں. داؤد علیہ السلام جو بھی ہے, داؤد علیہ السلام معاملہ تھا, داؤد علیہ السلام کا سلسلہ کیسا تھا روزے کے معاملے؟ ہاں, اتنے تو میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں, ہے نا. لیکن یہ ہے کہ انبیاء کی اگر ہم بات کریں تو انبیاء کا ایک جو مین دعوت ہوتی تھی سب کی سیم تھی, جس کو اسلام کہا جاتا. سب کا طریقہ کیا تھا؟ الگ الگ تھا. نماز وہ لوگ بھی پڑھتے تھے, سارے نبی کے بارے میں آپ کو ملے گا نماز پڑھتے, ہے نا. حضرت موسیٰ کے بارے, حضرت آدم سے لے کے تو, لیکن ان کا طریقہ الگ تھا. بنی اسرائیل بھی نماز پڑھتے تھے, وضو کا طریقہ ان کا, پاک ہونے کا طریقہ ان کا الگ تھا. داؤد علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے, تو 2 دن کنٹینیو رکھتے تھے, وہ ان کا طریقہ الگ ہے. یہودی آج بھی روزہ رکھتے ہیں, اس کا طریقہ الگ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت آ گئی تو وہ ساری شریعتوں کو نہیں دیکھنا ہے, وہ ساری شریعتیں چلی گئی, ختم ہو گئی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہمیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے روزہ رکھ کے بتایا ویسے ہم کو رکھنا. ہاں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے ہیں جی. کس شریعت سے؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اب محبت کرنے والے کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جن کو محبت کرنا ہے اس دن روزہ رکھیں. اور آپ نے کہا تھا, ابھی آپ ایک بات میں بتا دوں کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے, اور یہ پیر کا دن ثابت ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن کی تعین ہے. کیا ہے وہ؟ پیر کا دن, مہینے کی تعین نہیں, تاریخ کی تعین نہیں, دن کی اگر ہم بات کریں دن کا تعین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں تو میں روزہ رکھوں گا, ہے کہ نہیں؟ اور عید کے دن روزہ رکھا جاتا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھا جاتا ہے نہیں. تو آپ نے روزہ رکھا ہے. تو اب جس کو محبت کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس کو محبت کا اظہار کرنا ہے, تو اظہار کہاں ہوگا؟ ہر پیر کو آپ روزہ رکھیں, ہر پیر کو آپ روزہ رکھیں تو محبت کا اظہار ہو جائے گا. جیسے کہ ہم لوگ رکھتے ہیں, الحمدللہ ہم لوگ رکھتے ہیں, ہم اس بات کو جانتے ہیں. مدینے میں آپ جائیں تو مسجد نبی میں آپ کو ہر پیر اور جمعرات کو آپ کو دسترخوان ملے گا. ایام بیض کو یعنی عربی کی جو 13, 14, 15 تاریخ ہے اس میں آپ کو ملے گا. اصلی محبت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم ان کو صحیح سے فالو کرتے ہیں, اور اسی لیے جو ہے پیر کو بھی روزہ رکھتے ہیں, جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے اعمال جو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمل جو ہے روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں, ہے نا. اور روزہ ایسی چیز ہے جس میں جو ہے ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا چانس بہت کم ہوتا ہے. آدمی کے پاس چانس صرف فریج کھول لے, پانی پی لے, کچھ بھی کر لے, لیکن نہیں کرتا ہے نا. اس لیے بہت اہم عبادت ہے. اگر اس کو کوئی کرتا ہے تو بہت اجر کا مستحق ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو ہے میں نے کوئی اجر فکس نہیں کیا ہے. دوسری جگہ فکس کیا ہے, لیکن روزے داروں کے لیے اجر فکس نہیں کیا ہے. بے پناہ میں ان کو دوں گا, اسی گنتی نہیں. شیخ جب روزہ فرض ہوا تھا تو یعنی سحر اور افطار کا وقت وہ ڈیسائیڈ
نہیں تھا نا، یعنی سلسلہ کب سے چلتے آ رہے. روزہ فرض ہوا تھا. طریقہ کس طرح ہوا کہ سحر آپ کو یہ ٹائم کرنا ہے، افطار یہ ٹائم کرنا ہے؟ جس کے اوپر روزہ فرض ہوا اس نے اس کی تفصیل بھی بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سحری کا ٹائمنگ کیا ہے، افطاری کا ٹائمنگ کیا ہے. بلکہ صحابہ اکرام نے یہاں تک کہ بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کس وقت کرتے ہیں. بلکہ صحابہ اکرام نے شاید سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ صحابہ اکرام اندازہ لگاتے تھے کہ سحری کرنے کے بعد آپ تقریباً 50 آیتیں پڑھتے تھے، 50 آیتیں پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا بھی، اور پھر صحابہ اکرام نے آپ کے فعل کو دیکھ کے اندازہ بھی لگایا. تو سحری کی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور افطاری کی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی حدیثوں کے اندر ہے نا. آپ کو یہ سمجھیں کہ قرآن میں کہا ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ حدیث بھی قرآن کا حصہ ہے، یعنی اس معنی میں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے. اس کی تفصیلات قرآن میں جیسے ہے کہ قرآن میں آپ کو ملے گا مقام ابراہیمی کے پیچھے نماز پڑھو، ملے گا نا مقام ابراہیمی کے پیچھے نماز پڑھو. کہاں ملے گی اس کی تفصیل؟ نماز کیسے پڑھنا، ظہر کی 4 رکعت، ظہر کی 4 رکعت ہے کیسے پڑھنا، ملے گا. یہ کہاں ملے گا؟ تفصیلات حدیث کے اندر ملے گی. اور اگر کوئی آدمی حدیث کے بارے میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ و شک ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کو ثابت نہیں کر سکتا. کوئی آدمی عقل لگائے کہ حدیث میں ایسا ہو سکتا ہے، لوگوں نے جمع کیا ہے تو کہیں کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ بغیر حدیث کے قرآن کو ثابت کر کے دکھا دے. قرآن کو ثابت ہی نہیں کر سکتا بغیر حدیث. حدیث کے ذریعے سے آپ کوئی بھی جو ہے قرآن کو ثابت کرے تو اس کو آپ جو ہے اس کی تفصیل سمجھیں. حدیث کو کیا سمجھیں؟ تفصیل. اس میں جیسے آپ سماچار دیکھتے ہوں گے نا، اخبار، تو ایک آتا ہے خبر میں کہ یہ ہیڈ لائن ہے نا، پھر ہیڈ لائن کے بعد تفصیلات آتے ہیں. تو قرآن کے اندر سب اصول ہے، سب ہیڈ لائن ہے. تفصیلات کہاں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں. اور اگر کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہ کیا ہو، اس طریقے سے. اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی صحابہ اکرام نے یہ باتیں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز کو بیان کیا ہمارے لیے. یہاں تک کہ کہا کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا دکھتا تھا اس میں بھی کوئی فائدے والی بات رہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس میں یہ فائدہ ہے نا. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھو گے کہ یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. کیوں مذاق اڑاتے تھے؟ ہاں، کہ ان لوگوں کو نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ باتھ روم میں جانا ہے، بتا رہے کہ نہیں، مذاق اڑاتے تھے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا فیملی کے ساتھ رات میں رہنا تو کیسے رہنا ہے کہ نہیں. کوئی بھی رہنمائی ایسی نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. کوئی بھی رہنمائی، چاہے عبادت ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے شوہر کا مسئلہ ہو، بیوی کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس میں رہنمائی موجود. اليوم دین کامل ہے، ہمارا دین کامل شامل ہے قیامت تک کے لیے ہے نا. تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کی تفصیل کے ساتھ اس میں ملے گی. جب رکوع میں جاتے تو سمیع اور حمدہ کرتے تو ہمیشہ ہاتھ کو باندھنا. ماشاءاللہ پہلے تو داد دینا پڑے گا کہ آپ جو ہے آپ کے اندر اتنا دین کے خاطر جو محبت ہے، نمازوں کے تعلق سے یہ چیزیں آپ کے اندر. اللہ رب العالمین مزید جو ہے آپ کو توفیق دے کہ آپ دین کی خدمت کر سکیں، دین کے بارے میں اچھی سوچ رکھ سکیں. دیکھیں یہاں جو مسئلہ ہے اجتہاد کا مسئلہ ہے، علماء کے اجتہاد کا مسئلہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں. اللہ رب العالمین کی ایک مصلحت ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کو رکھا ہے جس میں علماء کی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں علماء کی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اجتہاد جہاں بھی ہوگا ظاہر سی بات ہے انسان ہے نا، اجتہاد کرنے والے انسان ہے. یہ بھی عالم کوئی بات کہے گا، دوسرا عالم بھی کوئی بات کہے گا، اور جب عالم کوئی بات کہے گا تو کوئی اسی دلیل سے کہے گا. کیا کہے گا وہ؟ کسی دلیل کے بنا پہ. اب ہمارا کام کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر جو اجتہادی مسئلے، عقیدے کے مسئلے نہیں، جو واضح مسئلے اس میں نہیں، اجتہادی مسئلے کی ہم بات کریں. اجتہادی جب مسئلہ رہے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں دلیل ہم کو زیادہ ٹھوس لگ رہی ہے، پاورفل اسٹرانگ دلیل کس کے پاس ہے نا. اسٹرانگ جو دلیل ہے آپ دلیل دیکھ کے آپ اس پر عمل کریں ہے نا. تو اب اس میں اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات کیا لگے، اسٹرانگ لگے. کون سی لگے اسٹرانگ؟ کہ ہاتھ باندھنا چاہیے نماز کے بعد، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد. اور دوسرے ایک آدمی کو یہ لگے کہ نہیں، یہ جو عالم کہہ رہے ہیں ان کی بات صحیح ہے اور اس میں لگتا ہے کہ ہاتھ کو چھوڑنا چاہیے، تو یہ آدمی اس حساب سے عمل کرے اور یہ آدمی
اس حساب سے عمل کرے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ان سب چیزوں میں اجتہادی مسئلے میں یا جس کو ہم کہیں گے سنت جو چیزیں ہو سکتی ہے یا افضل اور غیر افضل کی جہاں بات آئے گی, کیا چیز یہ افضل ہے اور یہ غیر افضل ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں. ہم کیا دیکھیں گے؟ ماحول کو دیکھیں گے. اور میں یہ دیکھوں گا کہ اگر میں یہاں پر یہ کام کرنے جا رہا ہوں جو افضل ہے, لیکن یہ کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو جائے گا, ابھی تفرقہ ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا, اختلاف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہو جائے گا. لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہے اس سلسلے میں, تو پھر کیا کرنا پڑے گا, مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اب جیسے اسی کی ہم بات کر لیں, بہت سے لوگ اس کو افضل سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ ابھی ہم کرنے جائیں گے تو لوگوں کو معلومات اس سلسلے میں نہیں ہے, اور یہ ہوگا کہ بھائی دیکھو یہ لوگ جو ہے نیا دین لے کے آئے, نئی بات داخل کر دی دین میں, یہ چیزیں نہیں تھی, ابھی اتنا جو ہے ذہن کھلا ہوا نہیں. تو جب ایسا مسئلہ رہتا ہے تو پھر وہاں پر ان چیزوں کو نکال کے لایا نہیں جاتا. ابھی جہاں مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے میں لوگوں کو معلومات صحیح نہیں ہے, جہاں موٹی موٹی باتیں وہاں معلوم نہیں ہے, ہم جب ان باریک چیزوں کو یہاں پر لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا, اختلاف کا سبب بنے گا. اختلاف کا سبب بنے گا. تو ہو سکتا ہے آپ کو معلومات ہو, آپ کو دلیل قوی لگے, لیکن کبھی کبھی ان چیزوں میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد کا ماحول کیا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں فساد ہونے کا چانس ہے. اگر فساد ہونے کا چانس ہے تو پھر آپ اس کو نہیں کریں گے. ان جیسے مسائل میں نہیں کریں گے. بولیے. اگر ہم اسکول میں ہیں, سفر کی حالت میں رہتے ہیں, اسکول میں کیسے سفر کر رہے ہو؟ اور اسکول میں ہیں, اچھا ٹرپ پہ جا رہے ہو, ہاں مطلب وہ ہے پکنک پہ. اگر نماز ظہر پڑھنا ہے تو 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت؟ پکنک پہ جاؤ گے تب نا, کہ یہاں سے وہ ممرہ سے وہاں جاؤ, کیا بولتے دارالسلام کے پاس وہاں, تب پکنک پہ اگر آپ جا رہے ہو, جیسے آپ یہاں سے پونا جا رہے ہو ہے نا, ممبئی شہر چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو, ممبئی شہر چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو, تو پھر آپ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو, اور آپ چاہو گے تو ظہر اثر کو جمع کر لو, ظہر اور اثر کو ایک ساتھ 2 رکعت کر کے جمع کر لو گے. پھر اگر مغرب میں بھی آپ واپس نہیں آئے تو مغرب عشاء کو جمع کر کے آپ پڑھ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے, اجازت ہے, پرمیشن ہے, اس کی پرمیشن. ہم لوگ اسکول میں رہتے تو ظہر کے ٹائم میں ریسرچ ہوتی, تو ہم لوگ ظہر بھی پڑھ لیتے, اثر بھی پڑھ لیتے, تو اثر کی نماز مانی جائے گی. کتنے بجے پڑھتے ہو؟ 3:30 بجے. 3:30 بجے ظہر کی. ناشتہ کرنے کی چھٹی ہوتی ہے 3:30 بجے اس وقت. اسکول میں اور بیچ میں کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں, ریسرچ کے ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ ریسرچ کے ٹائم ہی نماز پڑھ لیتے. کون سا اسکول ہے؟ ہاں, کہاں ان کے والد کون ہیں؟ تو اسکول بدلو, تو اسکول بدلو. اسلام مقدم ہے, اسلام مقدم ہے, تعلیم مقدم نہیں, دنیاوی تعلیم مقدم ہے. جب اس میں ایسی جگہ آپ کو مل جائے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو پھر وہاں تعلیم حاصل کر کے کیا کریں؟ روز کا مسئلہ ہوگا. نہیں تو آپ مسافر نہیں ہو, سفر میں رہو گے تب چلے گا سب, نہیں تو نہیں چلے گا. یہاں پہ آپ کو ظہر کا ٹائمنگ جو ہے اس سے پہلے آپ کو پڑھنا ہو, عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, بولو. کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اب جیسے مثال کے طور پہ یہ بھائی میرے کا ہنسا ہے, تو اگر میں ہنس دیتا ہوں تو اس کو گناہ ملے گا یا نہیں. پہلی بات آپ جب یہاں پر مسجد میں آؤ پہلے بتاؤ کس کا گھر ہے یہ گھر کس کا ہے؟ آپ پرنسپل آفس میں جاؤ گے, پرنسپل بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو ہنسا پاؤ گے؟ وہاں پہ پرنسپل بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اور تم ہنسو گے, وہ تم کو ہنسائے گا تو ہنسو گے؟ کیوں؟ ڈر ہے نا پرنسپل کا. تو یہاں تو اللہ رب العالمین ہے نا, اللہ کے گھر میں ہے, تو اس کے ہنسانے پہ آپ کو ہنسی بھی نہیں آنا چاہیے. ہاں کون پکڑا لی؟ ایل سی میں نے سمجھ پایا, اتنا زیادہ انگلش نہیں معلوم. ہاں بہت دور کی بات ہے. تو ایسی جیسے وہ ایسی پکڑا کے بھیج دیں گے نا, تو یہ نماز آپ کو ایسی پکڑا دی جائے, لے جاؤ تو کچرے میں ڈال. ایک دم سے بہت صحیح مثال ہے. نہیں پہلی چیز یہ ہے
پہلے مسجد کی اگر ہم بات کریں تو مسجد میں آپ یہ ہنسنے کی جگہ نہیں، مسجد ہنسنے کی جگہ نہیں ہے. بازار شور مچانا ہے تو کہاں مچانا ہے؟ بازار اب شور مچانے کا بہت دل ہو رہا آپ وہاں چلے جاؤ، بہت دل ہو رہا آپ اسٹیڈیم میں چلے جاؤ، ہنس وس لو اس کے بعد یہاں. اب یہاں جب آ گئے تو اب یہاں آپ کو بولتے ہیں نا موبائل میں یہ والے موڈ میں چلے جاؤ، سائلنٹ موڈ میں چلے جاؤ، کون موڈ آتا ہے نا. آپ یہاں انٹری کیے تو آپ کا موڈ روحانی ہو جانا چاہیے. کون سا؟ روحانی. خلاص اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا. کہاں گیا میں؟ اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا. یہاں پہ جنت کے فرشتے بیٹھے ہیں، گیسٹ ہیں. کہاں کے گیسٹ ہیں؟ یہاں پہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ نماز میں کون رہیں گے؟ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے آتے ہیں وہ؟ ملائے اعلیٰ سے. اللہ رب العالمین کے سب مہمان ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں. ابھی میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ سدیس، امام سدیس مکہ کے امام کو جانتے ہو؟ امام کو جانتے ہو مکہ کے؟ خانہ کعبہ میں جو نماز پڑھاتے ہیں. اگر مان لو کہ وہ یہاں آ گئے تو ان کے سامنے کیسے کھڑے رہو گے؟ ہاں ہنساؤ، ایک دوسرے کو ہنساؤ. ہاں تو جب یہاں معلوم ہے کہ فرشتے بیٹھے، گیسٹ بیٹھے جنت کے آگے، تو پھر اس میں ہنسنے اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے؟ یہ عبادت کی جگہ ہے، اس میں کوئی بھی دوسری باتیں نہیں ہونی. یہاں کا ماحول صرف روحانی ہونا چاہیے. مسجد میں ایک بار انٹری ہو گئی تو اس کے بعد آپ کا موڈ جو ہے وہ روحانی ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ بس میں اللہ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے.